نتیجہ آپ کے اور میرے سامنے ہے کہ پورے پاکستان سے قومی اسمبلی کی ایک سیٹ بھی ہم نہیں جیت سکے۔ اب پھر الیکشن سر پہ ہے۔ اب یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے۔ اب لبیک والوں کا فرض ہے کہ وہ میدان میں آ کے تمام جماعتوں کا دروازہ بڑی جماعت کے طور پہ جانے جائیں گے، اور اگر سب الگ الگ ہو جائیں گے تو جس کا جی چاہے گا، جس کو جہاں چاہے گا کوئی استعمال کر لے گا، کوئی ایک گروپ کو، کوئی دوسرے گروپ کو، کوئی تیسرے گروپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور بہت ساری پیش گوئیاں ہو رہی ہیں کہ الیکشن کا اعلان اس مہینے یا اگلے مہینے ہو جائے گا، قبل از وقت الیکشن ہو جائیں گے، اور بعض کا خیال ہے کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہی ہوں گے 2023 کو، تو اس میں بھی تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، 1.5 سال سارا باقی ہے، اور اپنی اپنی شیرازہ بندی جماعتوں نے شروع کر دی ہے، تیاریاں شروع کر دی۔ اہل سنت کے سامنے اس وقت ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اہل سنت جو 2-3 پچھلے الیکشنوں سے کوئی خاص رول ادا کرتے نظر نہیں آ رہے، مختلف حصوں میں تقسیم ہونے کی وجہ سے اہل سنت گزشتہ الیکشن میں تو تقریباً زیادہ تر ہمارے جیسے کارکنوں نے لبیک پہ ڈیپینڈ کیا کہ لبیک والے الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہم ان کے مقابلے میں کوئی آدمی کھڑا نہ کریں۔ خود بھی الیکشن نہیں لڑا، کسی ورکر کو بھی کھڑا نہیں کیا حتی الامکان۔ ہماری کچھ جماعتوں نے الیکشن لڑا بھی، لیکن بہت زور سے نہیں لڑا، ایسے ایک اپنی ایک سیٹ پہ، کسی نے 2 سیٹوں پہ، وہ بھی وہیں جہاں خود قیادت موجود تھی۔ لبیک والوں نے بھی پورے ملک میں بندے کھڑے کیے، اور کسی جگہ 15,000 ووٹ، کسی جگہ 20,000، کسی جگہ 25,000، اور جہاں کینڈیڈیٹ با اثر تھا اس نے اپنے حیثیت کے مطابق کو 30-40,000 ووٹ بھی کہیں لیا ہوگا۔ ایسا ہی ہمارے ساتھ 88 میں بھی ہوا، 77 میں تو خیر الیکشن ہونے نہ دیا گیا، جو اگر ہو جاتا تو نتائج بہت زبردست آتے۔ 70 والے الیکشن میں الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان پورے عروج پہ تھی، اور 8 سیٹیں اس نے جیتیں، اور بہت ساری سیٹیں تھوڑے تھوڑے ووٹوں سے ہاریں، کسی جگہ 50,000 ووٹ لے کے، کسی جگہ 60,000 ووٹ لے کے۔ بہت بڑی بڑی شخصیات الیکشن لڑ رہی تھیں، حضرت میاں جمیل احمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حامد علی خان رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام علی اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں الیکشن لڑ رہی تھیں۔ ان میں سے چند افراد جو اسمبلی میں پہنچے، انہوں نے اپنا ایسا تاریخ ساز کردار ادا کیا کہ اہل سنت کو سرخرو کیا۔ الحمدللہ جو کام حضرت مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے رفقا جو اسمبلی میں تھے وہ کروا گئے، وہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف سے لکھے جائیں گے، اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف سے لکھے جائیں گے، اور اہل سنت جو خالصتاً مسلک سے محبت کرنے والے اور پیار کرنے والے اور پکے سچے سنی ہیں، وہ اس پہ فخر کرتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے اس وقت بھی تھے جو حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عظیم الشان کردار سے چڑھتے تھے، جن کو بس ویسے ہی اپنی اپنی، بعض کو گدیوں کا مسئلہ تھا، بعض کو اپنی شخصیات کا، کہ وہ جو جماعت میں نہیں تھے تو وہ جماعت کو کامیاب بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ بہرحال وہ سلسلہ الحمدللہ چلا۔ ممتاز قادری شہید کی پھانسی کے بعد مولانا خادم حسین رضوی صاحب میدان میں آئے، تحریک لبیک کے نام پہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، پیر محمد افضل قادری صاحب اور مولانا خادم حسین رضوی نے مل کے تحریک لبیک بنائی، اور یہ اکٹھے ہی انہوں نے کام شروع کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے چند مہینوں کے بعد ہی یہ الگ الگ ہو گئے،
ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نام سے اپنی پارٹی رجسٹرڈ کروا لی، اور مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے تحریک لبیک پاکستان کے نام سے اپنی پارٹی رجسٹرڈ کروا لی، اور پیر افضل قادری صاحب مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ ہی تھے۔ دونوں نے الگ الگ الیکشن لڑا، اپنے اپنے آدمی کھڑے کیے۔ جمعیت علماء پاکستان کے بھی کچھ افراد سیٹوں پہ مختلف جگہوں پہ تھے، نظام مصطفیٰ پارٹی کے کچھ افراد 2-3 تھے، ایسے ہی سنی اتحاد کونسل والے صاحبزادہ حامد رضا صاحب اپنی سیٹ پہ ہی تھے، ایسے کچھ افراد سنی تحریک والے بھی تھے، سنی تحریک نے بھی کچھ سیٹوں پہ الیکشن لڑا۔ نتیجہ آپ کے اور میرے سامنے ہے کہ پورے پاکستان سے قومی اسمبلی کی ایک سیٹ بھی ہم نہیں جیت سکے۔ پنجاب سے کوئی صوبائی اسمبلی کی سیٹ نہیں جیت سکے، خیبر پختونخوا سے کوئی صوبائی اسمبلی کی سیٹ نہیں جیت سکے، بلوچستان سے کوئی صوبائی اسمبلی کی سیٹ نہیں جیت سکے۔ سندھ سے تحریک لبیک نے 2 سیٹیں جیتی، اور ان کے نتیجے میں ان کو ایک خواتین والی سیٹ بھی ملی، اور اس طرح ان کی 3 سیٹیں سندھ اسمبلی میں موجود ہیں۔ بعد میں مولانا خادم صاحب کی طبیعت چونکہ جذباتی تھے، ایک دھرنا دوسرا دھرنا، جذباتی سے مراد کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ شاید میں ان کو جذباتی صرف جذباتی کہہ رہا ہوں، جذباتی مجاہد تھے، ناموس رسالت کے لیے لڑنے والے، جد و جہد کرنے والے مجاہد تھے۔ چند سالوں کے اندر اندر ہی انہوں نے پورے ملک میں الحمدللہ اپنی جماعت بڑی مضبوط کر کے کھڑی کی۔ 2018 کے الیکشن میں ہم نے گزارش تو کی کہ اگر اکٹھے ہو کے الیکشن لڑ لیں تو سب کا فائدہ ہوگا، لیکن اس وقت میں چھوڑتا ہوں اس بحث کو کہ اس میں کیا کیا رکاوٹیں تھیں، کیوں نہ ہو سکا۔ پھر انشاءاللہ کبھی ادھار ہے اور تاریخ ہے، یہ کبھی بیان کریں گے، اگر زندگی رہی تو کرنا تو ہوگا کہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے سب سنی الگ الگ ہی لڑتے رہے۔ اب پھر الیکشن سر پہ ہے۔ اب یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، کوئی مقصد خدا نخواستہ کسی کی بڑائی یا کسی کو کم بیان کرنا نہیں ہے۔ اب پھر الیکشن کی باز گشت سنائی دے رہی ہے، 4 مہینے بعد ہو جائے، 6 مہینے بعد ہو جائے، سال بعد ہو جائے، 1.5 سال بعد تو ہے ہی ہے الیکشن بہرحال۔ تو میں آج پھر سنی تنظیموں سے گزارش کر رہا ہوں، خصوصاً لبیک والوں سے، کہ آپ پہ پابندی لگی، کالعدم قرار دے دیا گیا، بہت سارے افراد گرفتار کر لیے گئے، مقدمات بنائے گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء کرام نے میدان میں آ کے، خصوصاً مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ معاملہ سیٹل کروائے ہیں، جو تیزی کے ساتھ سیٹلمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جو وعدے وعید ہوئے تھے، اللہ کرے وہ 10-15 دن کے اندر اندر سارے پورے ہو جائیں اور منظر پہ آ جائیں۔ تو اب لبیک والوں کا فرض ہے کہ وہ میدان میں آ کے تمام جماعتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں، تکبر سے، فخر سے اور ڈینگیاں مارنے سے بچ کے تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں۔ وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم بڑی جماعت ہیں، ہم نے 22 لاکھ ووٹ لیا ہے، تو انہی کا فرض بنتا ہے۔ جو بھی بڑا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر کوئی اور بڑا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ سب چھوٹوں کو ساتھ لیں، دوسری جماعتوں کو ساتھ لیں، اور کسی کو بڑے چھوٹے کے چکر میں بھی نہ پڑیں۔ اب آپ ہم سب اہل سنت و جماعت ہیں، اور ایک ہی کاز ہے، اور وہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جماعت کو منظم کر کے، تمام سنیوں کو منظم کر کے الیکشن کے میدان میں اتریں۔ تو فقیر کا الحمدللہ یہ دعویٰ تو نہیں کہتا، لیکن یقین کامل اس پہ ہے، اگر اکٹھے ہو کے نکلیں میدان میں، یہ چھوڑ دیں کہ کسی نے 1 سیٹ پہ الیکشن لڑا تھا، کسی نے 2 پہ لڑا تھا، کسی نے 4 پہ لڑا تھا، کسی نے 500 سیٹوں پہ لڑا تھا، یہ بحث چھوڑ کے، تکبر چھوڑ کے، اکٹھے ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے جب آپ لڑیں گے تو بالکل نقشہ بدل جائے گا، اور آپ آنے والے الیکشن میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔ یہ بہت سوچی سمجھی رائے ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس پہ عمل ہم نے پھر نہ کیا، پھر اپنی اپنی انا پہ، اپنی اپنی ضد پہ کھڑے رہے،
تو جو کچھ پہلے ہوا ہے شاید اس سے بھی بدتر ہو جائے۔ اس لیے یہ سارے جب مل جائیں گے تو جو کچھ تھوڑا بہت لیبل لگایا گیا ہے ہمارے خلاف کہ یہ کوئی دہشت گردوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں یا فارن فنڈنگ ہوئی ہے یا انڈیا سے ہیں یا باہر سے ہیں یا انتہا پسند ہیں، یہ بھی اتر جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ تمام اہل سنت جو تنظیمات ہیں، کسی پہ اللہ کا شکر ہے کبھی اس طرح کا الزام نہیں لگا، سارے مل کے جب پلیٹ فارم پہ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے تو جو ہم جیسے کمزور لوگ ہیں وہ بھی چھپ جائیں گے اس میں۔ اب میں یہ کمزور اپنے آپ کو اس لیے شامل نہیں کر رہا کہ میرا اب الیکشن لڑنے کا تو کوئی موڈ ہے ہی نہیں، میں تو تقریباً ریٹائرمنٹ پہ، میں تو اب مشورے دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اب بہت سارے لبیک کے کارکن میرے کلپ سن کے مجھے روز دعوت دیتے تھے کہ آپ بھی دھرنے میں آئیں، تو میں اگر دھرنوں کے قابل ہوتا تو میں اس وقت اپنا جمعیت علماء پاکستان کا عہدہ چھوڑ کے گھر نہ بیٹھتا، میں اپنا کام کر رہا ہوتا۔ لیکن جو لوگ میدان میں ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، جب تک مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ اور قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ اکٹھے تھے، جمعیت علماء پاکستان کا ایک بڑا روب تھا، بڑا وقار تھا، اور جب الگ الگ ہوئے تو نقصان ہوا، اب بہت نقصان ہوا۔ بہت سارے مخلص جو تھے وہ دونوں جماعتوں کو چھوڑ گئے، کوئی نون میں چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا، اور ہم بہت کمزور پوزیشن پہ چلے گئے۔ اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ جانے سے پہلے دونوں بزرگوں کی کوئی 2 سال پہلے پھر صلح ہوگی، وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے اور پیغام ہمیں بھی دے گئے کہ اپنے چھوٹے موٹے اختلافات ہو بھی جائیں تو ان کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پہ رہیں گے تو آپ پوری دنیا کے لیے ایک طاقت، ایک پاور اور ایک بڑی جماعت کے طور پہ جانے جائیں گے۔ اور اگر سب الگ الگ ہو جائیں گے تو جس کا جی چاہے گا، جس کو جہاں چاہے گا کوئی استعمال کر لے گا، کوئی ایک گروپ کو، کوئی دوسرے گروپ کو، کوئی تیسرے گروپ کو، الزامات بھی لگیں گے، سارا کچھ ہوگا اور کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اور اگر آپ سارے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، نعرہ ایک ہی ہے، وہ ہمارے بزرگ منشور ہمیں دے گئے ہوئے، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ، یہی منشور بزرگ دے گئے تھے۔ اسی منشور پہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب علیہ الرحمہ بھی اسی منشور پہ تھے، ناموس رسالت اور دین کی سربلندی۔ یہی 2 نقطے ہیں منشور کے، اسی پہ جمع ہو جائیں اور مل کے آنے والا الیکشن جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ، اگر خدا نخواستہ خاکم بدہن کسی وجہ سے آپ ایک جماعت کے نام پہ اکٹھے نہ ہو سکیں یا نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے، تو کوئی اتحاد بنا لیں آپس میں، انتخابات کم از کم اکٹھے ہو کے لڑیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب، اب میں تو بڑی دیر سے ان سے کہہ رہا تھا آپ میدان میں آئیں، اب اللہ کا شکر ہے وہ آ گئے ہیں، تو ان سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ آپ سربراہی فرمائیں، آپ اپنی سرپرستی میں تمام گروپوں کو اکٹھا کریں اور میدان میں نکلیں۔ اب گھر بیٹھنے کا پھر مقصد نہیں ہے، ہم آپ کے ورکر کے طور پہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگر آپ میدان میں نکلتے ہیں تو اپنی کمزوریوں کے باوجود بھی آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ آپ میدان میں نکلیں اور آواز دیں، میرا خیال ہے، اپنا دل کہتا ہے کہ وقت اچھا آ رہا ہے انشاءاللہ۔ آپ پورے ملک کے اہل سنت جو دوسری جماعتوں میں بھی ہیں، اگر آپ میدان میں نکلتے ہیں تو آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکتے ہیں، ایک جھنڈے تلے آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ خواب ہے، اسے شرمندہ تعبیر کر دے، جتنی جلد ہو سکے پورا ہو جائے۔ اس میں ہم سب کا بھلا ہے، اس میں ہمارے ملک کا بھی بھلا ہے۔ پاکستان آخری امید ہے تمام دنیا کے مسلمانوں کی، وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نظام آ جائے تو اس کی روشنی، اس کی کرنیں جو ہیں، اس سے پوری دنیا منور ہوگی، اس کے اثرات سارے ملکوں تک جائیں گے۔ اس لیے آپ اپنی زندگی آخرت کے لیے، اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے، اور جس کے نام پہ ہم اہل سنت کے نام پہ کھا رہے ہیں اس کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور مل کے ایک الیکشن لڑ لیں، اکٹھے ہو کے۔ یہ آنے والا الیکشن جب بھی آ جائے اسے مل کے لڑ لیں، انشاءاللہ العزیز
نتائج ہماری توقع سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔